بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیکچر نمبر 1 ایجوکیشن. ٹاپک انڈرسٹینڈنگ کریکولم اینڈ اٹس امپورٹینس. BA تھرڈ ایئر پارٹ 1. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کریکولم. واٹ از کریکولم؟ کریکولم کیا ہے؟ میننگ اینڈ ڈیفینیشن. کریکولم کیا ہے؟ نصاب ایک رستہ ہے جس پر چل کر طالب علم اپنی تعلیمی منزل تک پہنچتا ہے. اب نصاب سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز جو تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے طلباء کے لیے آرگنائزڈ کی جاتی ہیں. یہ سرگرمیاں اس رستے کا درجہ رکھتی ہیں جنہیں اپنا کر طلباء کو اسٹوڈنٹس کو تعلیم یافتہ اور باشعور شہری بنایا جاتا ہے. یہ رستہ اختیار کیے بغیر ایک طالب علم اپنی خواہشات کی تکمیل کبھی بھی نہیں کر سکتا. مثلاً ایک طالب علم سائنسدان یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے ایسے نصابی رستے پر چلنا ہوگا جو اسے منزل تک لے جائے. یہ منزل مخصوص نصابی تقاضوں کی تکمیل کے بغیر نہیں مل سکتی. نصاب میں وہ تمام تجربات شامل ہوتے ہیں جو اسکول کی نگرانی میں جاری کیے جاتے ہیں. کریکولم اینڈ اٹس مین پوائنٹس. فاؤنڈیشن آف فارمل ایجوکیشن. نصاب رسمی تعلیم کی بنیاد ہے. ہر قوم جو ہے وہ اپنے افراد کی تعلیم کے لیے ایک رسمی نظام تعلیم جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہے. اس نظام تعلیم کے بغیر قومی مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہوتا. یہ مقاصد اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب باقاعدہ رسمی نصاب رسمی نصاب رسمی تعلیمی اداروں میں پڑھایا جائے. مینس کے اسکول یا کالج یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ایجوکیشن لینے کے لیے آتے ہیں وہ فارمل ایجوکیشن ہے. وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ کیریکولم کے اندر جو وہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں وہاں پر جو دی گئی ہیں کریکولم کے اندر وہ ان کو ٹیچرز بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے پڑھنا ہے اور کس طرح سے ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہاں پر مطلب جو ایجوکیشن کے جو آبجیکٹیو ان کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. اور یہی جو ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب باقاعدہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر فارمل ایجوکیشن جو ہے وہاں پر لینے کے لیے جاتے ہیں. ان اداروں کا جو قیام ہوتا ہے وہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے کہ قوم نے اپنے افراد کی جو تعلیم کے لیے ایک لاہ عمل تیار کیا ہوتا ہے. یہی لاہ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا کریکولم ہوتا ہے. اب سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کریکٹر بلڈنگ. شخصیت کی تعمیر. نصاب کا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اہم ترین مقصد فرد کی شخصیت کی تعمیر کر کے اسے سوسائٹی میں ایسا کریکٹر مینس کہ ایسا کردار ادا کرنے کے قابل بنا ہے جس کی سوسائٹی جو اس سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے. اب نصابی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں جو کریکولم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں افراد کو ایسے وہ مینس کے ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے جن کے نتیجے میں فرد کی جو شخصیت اس کے تمام پہلو جو ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس حقیقت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نصاب کا جو فرد کی شخصیت کے براہ مینس کے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ کیریکولم کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں ان کو وہ کس طرح سے ایکٹیویٹیز کو وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہے وہاں پر ان کو کر کے وہ جو نصاب کے اندر جتنا بھی وہاں پر مٹیریل دیا ہوا ہے وہ ان کو ادا کرنے سے وہ کس طرح کے تجربات سے گزارنے کے بعد ان کی جو شخصیت ہے وہ ان کی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نصاب کا اور جو شخصیت جو فرد کی شخصیت ہے جو اس کی پرسنالٹی ہے اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے کس سے؟ کیریکولم سے ہوتا ہے. اب ہمیں جنریٹ ریکوائرڈ انڈیویجولز.
اب نصاب سے مطلوبہ افراد کون سے افراد پیدا ہوتے ہیں؟ مطلوبہ افراد پیدا ہوتے ہیں نظام تعلیم جو ہے نصاب پر ذمہ داریاں عائد کرتی ہے کہ وہ ایسے افراد پیدا کرے جن کی سوسائٹی کو مختلف شعبوں میں ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کو مختلف مینس کے جو پیشن ہے اس میں کیا ہوتی ہے، مختلف جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب ایجوکیشن لینے کے بعد وہ اسکول کالج یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ وہاں پر کسی بھی مطلب پیشن کو چوز کرتے ہیں، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل ہے، وہ ٹیچرز بننا چاہتے ہیں، مینس کہ کوئی بھی وہ پیشن ہے وہاں پر اس کو چوز کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہی مطلوبہ جو افراد ہوتے ہیں سوسائٹی کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ مقاصد تعلیم میں اس بات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی قوم عمل تعلیم کے ذریعے کس قسم کے افراد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ کریکولم کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو قوم ہے وہ عمل تعلیم کے ذریعے کس قسم کے افراد پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ نصاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کیا بنانا ہے، اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھانا ہے اور کیا چیز وہ پڑھنے کے بعد وہ کس پیشن کو چوز کر سکتے ہیں۔ نصاب ایسے افراد پیدا کرنے کے عملی اقدامات اٹھاتا ہے۔ ٹو کنوے 4 پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ٹو کنوے نالج اباؤٹ ہیریٹیج آف ہیومن۔ نصاب انسانی ورثہ منتقل کرتا ہے، تعلیمی عمل کے ذریعے انسانی علمی روایات، تجربات اور دیگر انسانی کارنامے دوسری نسلوں تک منتقل کر کے انہیں محفوظ بنایا جاتا ہے۔ انسانی ورثے کی اس منتقلی کی بدولت آج کا جو انسان ہے وہ ماضی کے انسان سے مختلف ہے۔ آج کا انسان وہ جو ماضی کے وہ انسان ہے جو پاسٹ میں جو لوگ تھے ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے پاس اتنا نالج ہے، ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کے پاس پتہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، جو ہمارے بڑے تھے وہ ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں بتاتے ہوتے تھے کہ وہ کس طرح وہاں پر ان کا رہنا سہنا کس قسم تھا، ان کی جو روایات تھی وہ کس قسم کی تھی۔ تو کیا ہوا، ہمیں جو معلومات مل رہی ہیں وہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملی، پھر وہی معلومات ہم اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ نصاب ہی وہ آلہ ہے جس کی بدولت انسانی ورثے کو دوسری نسلوں تک منتقل کر کے انسانی ترقی کے خواب کی تعبیر پائی جاتی ہے۔ 5 جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے سوشل اسٹیبلٹی آف کنسرنڈ کریکولم۔ نصاب سے معاشرتی استحکام پہ وابستہ ہے۔ معاشرتی استحکام کا جو حصول ہے وہ دنیا کے ہر نظام تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ مقصد یہ آبجیکٹیو جو ہے صرف اسی وقت ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب نظام کے ذریعے قوم کے افراد کو سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں اور سوسائٹی میں جو چینجنگ ہے اس سے اویئرنیس ان کو دی جائے۔ نصاب نہ ہو تو فرد کو معاشرتی تقاضوں اور اقدار سے آگاہ ہی نہ کیا جائے، جس سے قوم کو باشعور شہری نہ ملے جو معاشرتی استحکام کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس کریکولم نہیں ہے، ہمارے پاس نصاب ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کیا بتا سکیں گے، لوگوں کو کس طرح سے جو معاشرے سوسائٹی کے اندر جو چینجنگ ہے وہ کس طرح سے ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکیں گے۔ نصاب ہے تو ہم اسٹوڈنٹس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے سوسائٹی کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہیں وہ کس طرح سے ان کے لیے وہ کیا چیزیں وہاں پر ان کو یوز کر کے اس چینجنگ ان میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کی اویئرنیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے وہاں سے نالج لینے کے بعد اسکول کالج یونیورسٹی سے وہ ٹیچر سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ جب وہ موو کرتے ہیں تو موو کرنے سے ان کو پتہ چلتا ہے لوگوں کے بارے میں، سوسائٹی کس طرح استحکام ہو رہی ہے، کس طرح سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے 6 پوائنٹ جو ہے وہ ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم۔ امپروو کرنا ہے ایجوکیشن سسٹم کو، کس طرح سے امپروو کریں گے ایجوکیشن سسٹم کو کہ جو ہمارا کریکولم ہے وہ بھی وہاں پر اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ نصاب تعلیمی عمل کا رہنما ہے۔ نصاب تعلیمی عمل کی حدود کا تعین کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو ایک معلم ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، وہ طلبہ کو کن ایکٹیویٹیز سے گزار کر وہ جو مطلوبہ وہ افراد ہیں ان کو مطلوبہ افراد بنانا ہے۔ ان سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ کس سے، کریکولم سے ہے۔ اب نصاب معلم اور تعلم کے لیے ایک گائیڈ، ایک رہنما ہے، ان کو گائیڈنس دیتا ہے، وہی انہیں ان کے فرائض سے آگاہ بھی کرتا ہے جن کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں۔ نصاب نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمیں اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھانا ہے، کس طرح سے پڑھانا ہے، اس کے اندر ٹاپکس کیا ہیں، اس کے اندر مٹیریل دیا ہوا ہے۔ اب نصاب نہیں ہوگا تو تدریسی جو عمل ہے اس کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر تدریسی عمل نہ ہو تو معلم اور تعلم کا جو رشتہ ہے، ان کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کا بھی اس کا جواز بھی ختم ہو جائے۔ اب پراپر جسٹیفیکیشن آف ٹریننگ پروسیس۔ نظام تعلیم افراد کی تربیت کے لیے آرگنائز کیا جاتا ہے اور یہ تربیت کیا ہوتی ہے، کریکولم کی روشنی میں دی جاتی ہے۔ نصاب ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ قوم کے افراد کو کون سی مہارتیں سکھانی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے جو ہم ٹیچر سے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، جو اسکل ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ کس کا اسٹوڈنٹس کے کریکولم کے اندر ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ
جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں وہاں سے ان کو پھر بتاتے ہیں کہ اسکل ایجوکیشن ان کو کس طرح سے سکھانی ہے اور ان کا جو کریکٹر ہے اس میں کس قسم کی چینجنگ لانی ہے۔ اگر نصاب نہ ہو تو مولوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ طلبہ کو کیا بنانا ہے، کیا پڑھانا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا بھی درست ہے کہ جو نصاب ہے عمل تربیت کی بنیاد اور اس کی فاؤنڈیشن ہے۔